السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل فی کل زمان بقایا من عباده الصالحین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کیا، لیکن ان انبیاء اور رسولوں میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قولاً، عملاً اور حالاً ہمارے لیے اسوہ حسنہ یا قدوہ بنا کر پیش کیا۔ انہی میں سے ایک خوبصورت ہستی، مقدس، مطہر، بلکہ یہ پورا خاندان، جس کو اگر میں نام دینا چاہوں تو خانوادہ ابراہیم کا نام دے سکتا ہوں۔ تو آج ہم بات کریں گے اختصار کے ساتھ سیرت خانوادہ ابراہیم پر۔ ویسے تو اس خانوادہ کے ہر فرد کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اگر میں ابتدائی تعارف آپ کو دینا چاہوں تو اس خاندان کے ہر فرد نے اطاعت اور قربانی میں اپنی مثال آپ قائم کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات کریں تو آج توحید کی سب سے بڑی پہچان ابراہیم علیہ السلام کا وجود مبارک۔ اگر ہم حاجر علیہ السلام کی بات کریں تو صبر اور توکل اور یقین اللہ تعالیٰ پر کمال۔ مجھے ایسی مثال خواتین میں آج تک کہیں نہیں مل سکی۔ اگر میں بیٹے کی بات کروں اسماعیل علیہ السلام کی تو فرما برداری اور تسلیم کی ایسی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو بھائی یہ جو خانوادہ ہے نا، یہ محض ایک خاندان نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے امت اسلامیہ کے لیے ایک رول ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ بالخصوص آج ہم جس مادہ پرستی، خاندانی بے راہ روی، تربیت کی کمزوری اور ایمان کے زوال پذیر ہوتے ہوئے معاشرے میں ہم لوگ جی رہے ہیں، ایسی کیفیت میں ہمیں ضرورت ہے ہمارے ہر باپ کو کہ ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل بنائے، ہماری ہر ماں کو ضرورت ہے کہ حاجر علیہ السلام جیسا کردار اپنائے، اور ہمارے معاشرے کے ہر بیٹے کو چاہیے کہ اسماعیل علیہ السلام جیسا بننے کی کوشش کرے۔ تو میرے بھائی، اگر ہم اس خاندان کے بارے میں بات کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ توحید کیا ہے، قربانی کس جذبے کا نام ہے، والدین کی ذمہ داری کیا ہے، اور اولاد کی اطاعت اور فرمانبرداری کیا ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم اس خانوادہ ابراہیم پر اختصار کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ ہم ان کی سیرت پر بات کرتے ہیں۔ ویسے تو بڑی تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں نکات کی صورت میں اہم جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، اس خاندان کے ہر فرد کے کردار کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ ہے عقیدہ توحید پر غیر متزلزل ایمان، بلکہ یقین۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے خلاف، اپنی قوم کے خلاف نہ صرف عقیدہ توحید کا صراحت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں، بلکہ شرک اور اہل شرک سے براءت کے اظہار کے لیے ہمیں سب سے پہلی جو مثال نظر آتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی مثال نظر آتی ہے۔ جیسا کہ قرآن نے سورہ زخرف میں کہا، انی براء مما تعبدون، بھائی میں براءت کا اظہار کرتا ہوں۔ تو سوچئے کہ جو شخص عقیدہ توحید کے لیے اپنے باپ سے براءت کا اظہار کر سکتا ہے، اپنے خاندان سے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، معاشرہ، قوم، اس سے بڑا کردار کیا دیا جا سکتا ہے۔ سیدنا حاجر علیہ السلام کی بات کریں تو میں بڑا یقین کریں کہ ان کے توکل پر حیران ہوتا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ اپنی بیوی کو اور شیر خوار بیٹے کو ایک ایسی جگہ چھوڑنا ہے، وادی غیر ذی زرع، ایسی جگہ جہاں پر کوئی زراعت نہیں، کوئی پانی کا چشمہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، خوراک نہیں، حفاظت نہیں، سیکیورٹی نہیں، کھلے آسمان تلے سنگلاخ چٹانیں ہیں، پہاڑیاں ہیں، وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کمال کردار تھا، ابراہیم علیہ السلام جا کر چھوڑ آتے ہیں۔ جب واپس مڑنے لگتے ہیں تو حاجر ہماری ماں، روحانی ماں علیہ السلام پوچھتے ہیں، ابراہیم
کس کے کہنے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے حکم پر۔ فرماتی ہیں کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو کہنے لگی اذن لا یضیعنا اللہ، کہ اگر اللہ کے حکم پر ہے تو آپ دیکھیں اسباب کی دنیا میں ایک عورت اپنے شیر خواہ چند ماہ کے بیٹے کو لے کر ایک ایسے سنگلاخ چٹانے پہاڑ جہاں پر کچھ مطلب اسباب کی دنیا کے اعتبار سے جینے کا کوئی سبب نہیں ہے، لیکن توکل کی یقین کی انتہا دیکھیے، کہتی ہیں فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر دیکھیے ان کی جو دوڑ تھی ادھر اس پہاڑی سے اس پہاڑی پر، اس پہاڑی سے اس پہاڑی پر، یہ ان کا کردار دیکھیے۔ اسماعیل علیہ السلام کے کردار پر دیکھیں تو توحید کمال۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو وہ بیٹا کیا کہتا ہے بیٹے کو معلوم تھا کہ ابا جی کا خواب وہی ہے اور وہی اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ دیکھیے ذرا اس بیٹے کا کہنا کیا تھا۔ ہمارے شعر و شاعری میں تو ملتا ہے نا کہ اسماعیل کو یہ آداب فرزندگی کس نے سکھائے، یہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ اصل بات تو اصل کریڈٹ گوز ٹو ہاجر علیہ السلام جنہوں نے اپنے بیٹے کی یہ تربیت کی تھی۔ لیکن آپ یہ تو دیکھیں نا کہ اسماعیل علیہ السلام نے بھی عقیدہ توحید پر کیا خوبصورت رویہ اور مطلب کردار پیش کیا۔ تو اس خاندان کی سب سے بڑی پہچان ہمارے پاس عقیدہ توحید ہے اور اس کے ساتھ توکل اور یقین کی۔ اس کے بعد اس خانوادہ کی دوسری جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ قربانی، اس خاندان کے ہر فرد نے قربانی دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، ہاجر علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ یعنی باپ، شوہر، بیوی اور بیٹا تینوں کے تینوں مجسم قربانی ہے۔ یعنی میں بڑی کوشش کی کہ آیا ہماری معلومہ دنیا میں اس سے بڑی کوئی قربانی دے سکتا ہے؟ جتنی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے دی، ہر قربانی پچھلی قربانی سے زیادہ شدید تھی، اس سے بڑھ کر تھی، ہلا دینے والی تھی۔ ہر قربانی کا یہ حال تھا۔ اور آخری قربانی جس میں ان کو بیٹے کو ذبح کرنا تھا، یہ تو قربانی ایسی تھی جس نے پچھلی ساری قربانیوں کو ہلکا کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ یہ حاجر علیہ السلام کی قربانی دیکھیں، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دیکھیں۔ اس خانوادہ کی دوسری سب سے بڑی پہچان قربانی۔ تو میرے قابل احترام سامعین، پہلی پہچان ہماری پہچان بھی بننی چاہیے۔ ہم الحمدللہ اہل حدیث ہیں، اہل توحید ہیں، ہمیں تو اس پہچان پر فخر ہونی چاہیے۔ ہمیں تو عملاً ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو اختیار کرنا چاہیے اور قربانی کے حوالے سے بھی ہمیں اس بات کو اختیار کرنا چاہیے۔ تیسری بات کہ ابراہیم علیہ السلام کی جتنی دعائیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں، اتنی دعائیں شاید کسی اور نبی کی نہیں بیان کی گئی، اور وہ ایسی ہمہ جہتی قسم کی دعائیں ہیں جس میں رب ہب لی من الصالحین، اولاد کے صالح ہونے کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اپنی اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنانے کی دعا ہے، اور اسی طرح مکہ کے لیے دعائیں ہیں، امن اور سلامتی کے لیے دعائیں ہیں۔ کون کون سی دعائیں تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی؟ تو دعاؤں کے اعتبار سے دنیا میں دو وجود سب سے زیادہ مجھے خوبصورت نظر آتے ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام اور دوسرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر مرحلے پر کوئی نہ کوئی دعا، ہر قدم پر کوئی نہ کوئی دعا نظر آتی ہے ہمیں۔ تو میرے قابل احترام سامعین، دعاؤں کی کتاب خریدیے حصن المسلم، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہر مرحلے پر جو دعا بتائی ہے، آپ اس دعا کو اپنے ساتھ رکھیے، یاد کیجئے، نہیں یاد کر سکتے کتاب کو اپنے ساتھ رکھیے۔ یہ خانوادہ ابراہیم کی تیسری پہچان اور تیسرا تحفہ ہے ہمیں جو دعا کی صورت میں بتایا گیا ہمیں۔ چوتھی بات مہمان نوازی اور اخلاق۔ مہمان نوازی کے حوالے سے تو میں کہتا ہوں کہ اتنی مطلب ہے کہ جس طرح وہ آتا ہے نا سورہ ذاریات میں، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، بھائی مہمانوں کو پہچانے بغیر ان کے لیے بچڑا بھوننا اور حسن اخلاق اور مہمان نوازی کی مثالیں، یہی مثالیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، ملتی ہیں۔ تو چوتھی چیز ہمیں ملتی ہے مہمان نوازی۔ ہماری قربانی کے اس موسم میں میرے قابل احترام سامعین، آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کا آپ لوگوں نے اتباع کا مطلب عہد کیا ہوا ہے، جس نبی کی ساری زندگی ایک زہد والی کیفیت میں گزری ہے، مہمان نوازی انتہا درجے کی تھی۔
میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی پر جب احادیث جمع کرتا ہوں نا تو یقین کریں کہ مجھے تقریباً کوئی 40 سے 45 کے قریب ایسی احادیث ملی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی بے مثال ہمیں کیفیات اور واقعات نظر آتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہمارے پاس یہی ایک پس منظر نظر آتا ہے۔ پانچویں چیز جو ہے، اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام بلکہ اس خانوادہ نے حج جیسی اور قربانی جیسی عظیم عبادت کے تمام شعائر جو ہیں وہ آئی تھنک اگر میں یہ کہوں کہ اسی خانوادہ کی سنتیں ہیں تو یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ حج میں کون سی ایسی رسم ہے، کون سا ایسا فعل ہے، کون سا ایسا قول یا فعل ہے جو خانوادہ ابراہیم کی کسی عمل کی یادگار نہیں ہے؟ ایک ماں دوڑی تھی نا اپنے بیٹے کے لیے، بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے، تو ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی، دوسری پہاڑی سے پھر واپس صفا اور مروہ کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے اس دوڑنے کو ہی حج کی ایک عظیم رسم بنا دیا۔ آج ہمارا عمرہ اور حج اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ تو بھائی جب وہ خاتون علیہ السلام صفا سے مروہ کی طرف دوڑی، پھر مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے پھر صفا، تو میرے قابل احترام سامعین اس کے بعد ان کو زمزم جیسا انعام ملا تھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب اس خاتون کو اس دوڑ کا انعام زمزم جیسا ایک خوبصورت تحفہ ملا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آج اسی کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر ہم اپنے حصے کی دوڑ نہ دوڑیں تو کیا ہمیں زمزم جیسا انعام نہیں مل سکتا؟ ملتا ہے۔ شکلیں الگ ہو گئی ہیں، انعامات کی نام الگ ہو گئے، ہم میں سے کس کو انعام نہیں ملتا؟ صحت ہے، عقیدہ توحید ہے، دینداری ہے، الحمدللہ اتنی خوبصورت فضا جامعہ ابی بکر جس میں بیٹھا ہوا یہ باتیں کر رہا ہوں۔ تو میرے قابل احترام سامعین اس خانوادہ کی ہر حرکت وہ شعائر حج بن گئی ہے۔ آخری چیز، یہ جو خانوادہ جس کی سیرت پر ہم جائزہ لے رہے ہیں، میرے بھائی ہمیں یہ خانوادہ جو ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ سکھا رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے آگے کوئی رشتہ نہیں ہے، نفسانی خواہشات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیاوی مفادات کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اولاد کی بہترین تربیت وہ ہے جو دین پر قربانی کے جذبے سے سرشار ہو، اور بیوی کی بہترین صفات کیا ہیں؟ صبر، توکل اور شریعت کی پاسداری میں ہے۔ لہٰذا اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ خانوادہ ابراہیم کی سیرت کو ہم عملی طور پر اختیار کریں تو میرے قابل احترام سامعین جو بات میں نے شروع میں کی تھی، ہمارے معاشرے کے ہر باپ کو مثل ابراہیم ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے کی ہر ماں کو ہاجرہ کی طرح صابر اور شاکر ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے کی ہر اولاد کو اسماعیل کی طرح فرما بردار اور مطیع ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خانوادہ ابراہیم کی سیرت کو عملی طور پر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔